حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام بھی ہمارے امام ہیں اور 7ویں امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے جو 12 امام ہیں، ہم نے ہر امام کو اللہ اور رسول کے حکم سے مانا، اور اللہ اور رسول نے ہر امام کو منتخب کر کے اس دنیا میں معصوم بنا کر بھیجا، جس سے کوئی خطا کا امکان نہیں ہے۔ لوگ خطا کار اگر امام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ بھی نیکوکار بن جاتے ہیں، جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب امام قید خانے میں تھے تو ظالم حاکم یہ دیکھ رہا تھا کہ قید خانے میں رکھنے کے باوجود بھی امام عالی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں اور اپنے دینی اور شرعی مسائل کو دریافت کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ امام کے اوپر کوئی ایسی تہمت لگائی جائے کہ جس کی وجہ سے امام عالی مقام یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام لوگوں کی نظر میں ان کا مرتبہ کم ہو جائے، اور امام پر تہمت لگانے کے لیے اس نے یہ کوشش کی کہ ایک بدکار عورت کو اس نے راضی کیا اور اس سے یہ کہا کہ میں تجھے کثیر رقم دوں گا اور تو قید خانے میں جانا، اور جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چیخنا، اور چیخنے کے بعد جب سپاہی قید خانے کے اندر آئیں تو ان سے یہ کہنا کہ اس قیدی نے میرے ساتھ نعوذ باللہ غلط کام انجام دیا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام گناہوں سے محفوظ، آیت تطہیر کا حصار، امام عالی مقام کی شخصیت کو قرآن مجید کی آیت تطہیر کیے ہوئے ہے، اور ہر امام آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ ان سے گناہوں کا امکان ہی نہیں، بلکہ جس طرح سے نجسات اگر پانی سے مل جائے تو وہ پاک کر دیتا ہے، اسی طرح سے اگر گناہگار ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے۔ یہ گناہگار عورت داخل ہوئی قید خانے میں، اور داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ جس کے متعلق مجھ سے کہا گیا ہے وہ نماز میں مشغول ہے اور سر سجدے میں ہے، بہت طویل سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کے سجدے کو سنوں، تو میں نے جب کان لگائے تو میں نے دیکھا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام قید خانے میں سجدے کے عالم میں اللہ کا شکر اس طرح سے ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک تنہائی کی جگہ عنایت کی کہ جہاں میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہا ہوں۔ اس عورت کے دل کے اوپر، اس بدکار عورت کے دل پر ان جملوں کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کی، اور امام کے پاس ہی اس نے یعنی اسی مقام کے اوپر اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد بہت دیر تک یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتی رہی۔ جب کافی دیر ہو گئی اور باہر جو سپاہی معین کیے گئے تھے انہوں نے کوئی آواز اس کی نہیں سنی، تو وہ داخل ہوئے اندر، تو کیا دیکھا کہ یہ امام کے قدموں تلے اپنے سر کو جھکائے ہوئے اللہ کی عبادت میں استغفار کر رہی ہے، توبہ کر رہی ہے۔ منظر بالکل ویسے ہی تھا جیسے فرعون کے دربار میں عصائے موسیٰ کو دیکھ کر جو جادوگر تھے انہیں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا تھا، اور موسیٰ کے ساتھ ساتھ جناب ہارون کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اسی طرح سے اس نے بھی امام کی امامت پر ایمان لائی، اور جب یہ باہر نکالی گئی تو اس نے لوگوں پر نفرین کی اور یہ کہا کہ جس بندے کے لیے تم تہمت کے لیے مجھ سے کہا تھا وہ تو اللہ کا ایسا مخلص بندہ ہے کہ میں نے ایسے بندے کو نہیں دیکھا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام نے ابھی اس سے کچھ کہا نہیں، خالی امام کی دعا کے فقرات اس نے سنے تو اس کے دل پر اثر ہوا، اس نے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کی اور امام کی محبت اس کے دل میں قائم ہو گئی۔ لیکن زمانے نے امام موسیٰ ابن جعفر کو رہنے نہ دیا، بلکہ امام عالی مقام کو قید خانے میں زہر دے کر شہید کر دیا، اور ایسے عالم میں شہید کیا کہ امام عالی مقام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی، اور پیروں میں بیڑیاں تھیں، اور گلے میں توق خاردار تھا، کمر میں لنگر تھا۔ جب مومنین نے امام کے صندوق کو کھولا ہے تو اس کے اندر کیا پایا کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق تھا۔ یہ ہمارے پہلے ایسے امام ہیں کہ جو شہادت اس عالم میں انہی نے پائی کہ قید خانہ بھی ہے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں خاردار توق بھی ہے، کمر میں لنگر بھی ہے۔ پروردگار ان سب پر عذاب، بدترین عذاب نازل کرے جس نے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو اذیتیں دی اور ستایا اور ان کو قتل کیا۔ اور میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی محبت ہے، پروردگار عالم ہم سب کو ہمیشہ
14 معصومین کی محبت پر باقی رکھے اور روز محشر ان کی محبت کو لے کر ہم قبروں سے اٹھے۔